اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونقر أن المهدي الموعود قد جاء ومضى. أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. معزز سامعین خطبہ، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ القدر مکیہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا ہے، یعنی عزت والی رات میں. اور آپ کیا سمجھتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے رب کے حکم سے. طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. معزز سامعین خطبہ، میرے آج کے خطبے کا عنوان جس پر خطبہ ترتیب دیا گیا ہے، شب قدر کے فضائل و برکات، قرآن، احادیث اور فرامین امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی روشنی میں. کیونکہ آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم 2 دن بعد لیلۃ القدر کو پانے والے ہیں. تو اس فقیر نے خیال کیا کہ کیوں نہ آج لیلۃ القدر کے فضائل کے عنوان کے تحت خطبے کو ترتیب دیا جائے. اور اگر ہم آج کل کے ماحول پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس موقع میں کہ ہم کو ہمارے جانوں کی حفاظت خود کرنا ہے اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے. اور جب کہ پینڈیمک چل رہا ہے تو ہم اس میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ہم مشغول رہیں.
اب آئیے اس سلسلے میں ہم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ جو سورۃ القدر ہے یہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں جملہ 30 حروف ہے اور 30 حروف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا استعمال 3 مقامات پر کیا ہے اور پھر من کل امر سلام ہیا، یہ جو لفظ ہے ہیا وہ 27واں لفظ ہے۔ اگر ہم ان 3 لفظوں کو جو لیلۃ القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اس کو اگر ہم 9 سے 3 کو ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتا ہے۔ پھر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی واضح فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ ہیا یہی رات، ہیا 27واں لفظ آ رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر، اور جو ہیا جو لفظ آ رہا ہے وہ 27واں لفظ ہے جس میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہی رات جو شب قدر جس رات میں ہم 27ویں شب میں ادا فرماتے ہیں یہی رات شب قدر کی رات ہے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جب قرآن مجید کو اسی رات میں نازل فرمایا تو ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کا اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تاب قانون کی زینت بنا کر قرآن مجید کو ہم رکھ دیے ہیں۔ جب بچوں کا ایگزام آتا ہے تو ایگزام میں ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی قدم بوسی کر کے جاؤ۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے۔ جب کلام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رحمت کی بات کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اپنا جلال دکھا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اپنا حکم صادر فرما رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو تاب قانون کی زینت بنا کر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امامونا میرا سید محمد جیون پوری مہدی معود خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فہمیدن قرآن نور ایمان کافی، قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں نور ایمان کہاں پر ہے؟ ہمارا ہم محاسبہ کریں، غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں سے نور ایمان اڑ گیا ہے، ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہمارے دل دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، ہمارے دلوں کو ہم مردہ کر دیے۔ حضرت امامنا مہدی معود علیہ السلام انہی مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو ان لوگوں کے دلوں کو جو زنگ لگ گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے، جو دنیا کا زنگ لگ گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر، تاجدار انبیاء بنا کر اس کائنات ارضی پر ان کا نزول کیا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہمارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتے گیا، اور رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے کہ صراط المستقیم کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ بتانے کے لیے آخری نبی کو آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات ارضی میں مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، وہ رشد و ہدایت کرنے کے لیے۔ ہماری حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر یہ بیان فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں نور ایمان نہیں ہے، آج ہمارے دل مردہ ہو گئے، آج ہمارے دل غم خوردہ ہو گئے، اور اس کے متعلق اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہم پر کھڑا ہوا ہے، آج ہم قرآن کے اوپر چلنا چھوڑ دیے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو آج ہم چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں، ہمارا محاسبہ کرتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں تو حضرت امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیے۔ اگر تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر اگر آج ہم عمل کرتے تو آج ہمارے دلوں کو مردہ نہیں پاتے بلکہ ہمارے دل زندہ ہو جاتے۔ آج ہمارے دل سو رہے ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ضمیر سو رہے ہیں، ہمارے ضمیروں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آج جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ ہم مہدوی مسلمان ہیں۔ جب مہدوی مسلمان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے ذریعے ہم کو وہ رات عنایت فرمائی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا ذکر بیان فرمایا۔ آج ہم غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غفلت حرام است، غفلت مہدویوں کے پاس حرام ہے۔ آج موت کا پہرا ہمارے سروں پر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن نوجوانوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ موت ہم پر سوار ہے اور موت کا پہرا ہم پر سوار ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ غفلت نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں منہمک ہو جائے، اور جو یہ رات ہم کو ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس رات میں دعا و استغفار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر و اذکار، اور اس رات میں گریہ وزاری کر کے آہ و بکا کر کے اللہ رب العالمین کو جو ہم لوگوں سے، ہم بندوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج رو کر، اس جانماز کو بھگو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دروں کو 1 سال سے ہم پر بند کر دیا ہے۔ جو خانہ کعبہ کو حج کو لوگ جایا کرتے، جو عمرے کو جایا کرتے مختلف مقامات سے، تو آج وہ در ہم پر بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیے۔
کیوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہے؟ کیونکہ قرآن مجید پر ہم عمل کرنا چھوڑ دیے۔ کیوں ناراض ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر فکر چھوڑ دیے۔ کیوں ناراض ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے؟ کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے دلوں کو ہم زندہ کریں۔ پھر آئیے یہ متبرکات جو ہم پانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ اس پر غور و فکر کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر اس کے برعکس اگر ہم ہمارا محاسبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم موسمی مسلمان ہیں، ہم دائمی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف سال میں ایک مرتبہ شب قدر کی نماز پڑھ لیں تو ہمارے عمر بھر کے نمازاں پورے ہو گئے۔ تو ہم پر فرض جو کی گئی ہے نمازیں، وہ نمازیں کدھر گئی ہیں؟ جو پنجگانہ نمازیں ہیں وہ نمازیں کدھر گئی ہیں؟ تو ہم ہمارا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جو لوگ سال میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، مرشد کے پاس آ کر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اور نماز پڑھ کر جاتے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ عمر بھر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو یہ ایسا خیال کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف شب قدر میں نماز کو فرض نہیں فرمایا، لیلۃ القدر کی نماز کو فرض نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پنجگانہ نمازوں کو بھی فرض فرمایا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سال بھر ہم عبادت کرتے رہیں۔ ان لوگوں کے لیے شب قدر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شب قدر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دن و رات یاد کرتے رہتے ہیں۔ سال تمام گناہوں کے کام کرتے ہوئے ایک رات آ کر اگر ہم نماز پڑھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری شب قدر کی نماز ہو گئی تو ہمارے نمازاں پورے ہو گئے، تو یہ خیال کرنا، یہ گمان کرنا بالکل غلط ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں شب قدر کے فضائل کیا ہیں۔ اس کی تفسیر کے تحت صاحب تفسیر مفاتیح الغیب نے جلد 8 صفحہ 620 پر انہوں نے ایک روایت کو قلم بند کیا ہے۔ قال مجاہد کان فی بنی اسرائیل رجل یقوم اللیل حتی یصبح ثم یجاہد حتی یمسی نفعل ذلك 1000 شہر فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من ذلك فانزل اللہ هذه الآیہ ای لیلۃ القدر لأمتک خیر من 1000 شہر۔ لذلك الإسرائیلیہ الذي حمل الصلاة 1000 شہر۔ مجاہد نے بیان کیا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن میں جہاد کرتا تھا، پس اس نے اسی طرح 1000 مہینے کیا۔ پس نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس واقعے سے متعجب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی لیلۃ القدر تیری امت کے لیے اس اسرائیلی کے 1000 مہینوں سے جس نے 1000 مہینے جہاد کیا بہتر ہے۔ صاحب تفسیر حسینی فارسی نے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کی تفسیر ان الفاظ میں بیان کی ہے: شب قدر بہتر از 1000 ماہ کے غازی بنی اسرائیل درآں جہاد کردہ۔ یہ جلد 2 صفحہ 348 اور مطبوعہ کی روایت ہے۔
شب قدر بنی اسرائیل کے اس غازی سے جو فی سبیل اللہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا بہتر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات بھر قیام کرتا، اللہ کی عبادت کرتا اور دن بھر جہاد کرتا۔ اس نے 1000 مہینے ایسی کیا۔ تو مسلمان اس واقعے پر متعجب ہوئے، حضور پاک علیہ السلام بھی متعجب ہوئے۔ صحابہ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں بہت کم ہیں اور بنی اسرائیل کی عمریں بہت طویل تھی۔ ان لوگوں نے کثیر عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کیا اور انہوں نے کثیر عبادت کی، تو ہم کو وہ موقع نہیں ملتا ہے۔ تو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رات کو رکھا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ بنی اسرائیل کے غازی سے۔ آئیے اس سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے 1000 مہینے 83 سال کے ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ اب آئیے اس لیلۃ القدر کی شان کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں فرشتے روح الامین اپنی جماعت کو لے کر آسمانی دنیا سے نزول کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ اس متبرک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح الامین یعنی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی جماعت کے ساتھ، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کرۂ ارض پر نازل فرماتا ہے، اور وہ تمام کے تمام کل رحمت اور رافت کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کیا بات بیان کرتی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، صاحب تفسیر قرآن العظیم میں جبرائیل امین علیہ السلام کے اس قدر کی رات میں اترنے کے متعلق انہوں نے یہ روایت کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا سدرۃ المنتہا علی حد السماء صابیتی مما یلی الجنۃ فیہ علی حد ہواء الدنیا و ہواء الآخرہ علوها فی الجنۃ و عروقها واغصانها من تحت الکرسی فیہا ملائکۃ لا یعلم عدتهم الا اللہ عز وجل یعبدون اللہ عز وجل علی اغصانها فی کل موضع شعرۃ منها ملک و مقام جبرائیل علیہ السلام فی وسطها فنادی اللہ جبرائیل ان ينزلوا في كل ليلة القدر مع الملائكة الذين يكسنون سدرة المنتهى وليس فيهم ملك إلا قد آتي الرأفة ورحمة للمؤمنين
فینزلون جبرائیل فی لیلۃ القدر حتی تغرب الشمس فلا تبقى بقاعتی فی لیلۃ القدر الا وعلیہا ملک عم ساجد وعم قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات وجبرائيل لا يدعو أحد من المؤمنين إلا المصاحفة وعلامة ذلك من أقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فإن ذلك من مصاحفة جبرائيل عليه السلام. یہ کثیر طویل حدیث کو بیان کیا گیا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 535 مطبوعہ مصر میں اس کو بیان کیا گیا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر ہے، جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں. اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں. ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو. اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ. یہ کل فرشتے رافت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے اور رافت کے جذبات موجزن ہیں. سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں. تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. ہر جگہ سجدے میں وہ قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے جن کو وہ پسند کر لیتے ہیں ان سے مصاحفہ کرتے ہیں. اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ٹپک پڑتے ہیں. یہ جبرائیل امین علیہ السلام کے مصاحفے کی علامت ہے. یہ سدرۃ المنتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں، اس کے ڈالیاں کرسی تلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جب کرسی تلے ہیں تو اس کے پتے پتے پر رحمت و رافت کے فرشتے ہیں اور بال برابر جگہ بھی وہاں پر خالی نہیں ہے فرشتوں سے. اور اس کے بیچ میں جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، تم راحت و رافت کے فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر پڑو. اور راحت و رافت کے فرشتوں کو لے کر جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اتر پڑتے ہیں اور وہ پھیل جاتے ہیں، کل کائنات میں پھیلتے ہیں. رافت و راحت کے فرشتے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ سجدے میں رہتا ہے، ایک رکوع میں رہتا ہے، ایک قومے میں رہتا ہے، ایک جلسے میں رہتا ہے، ایک تسبیحات کرتے رہتا ہے، ایک تحلیلات کرتے رہتا ہے، ایک ذکر کرتے رہتا ہے، ایک فکر کرتے رہتا ہے. ایک فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو جپتے رہتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے، کل کے کل راحت و رافت کے فرشتے اس کرۂ ارض پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے. اس کے سردار روح الامین یعنی کہ جبرائیل امین علیہ السلام رہتے ہیں اور وہ اس کرۂ ارض پر اتر جاتے ہیں اور ان لوگوں سے، ان مومنوں سے، ان مومنات سے جس کو وہ پسند کر لیتے ہیں ان سے وہ مصاحفہ کرتے ہیں. جب وہ مصاحفہ کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑتے ہیں. اس کا دل رقت پذیر ہو جاتا
جاتا ہے یعنی کہ نرم پڑ جاتا ہے تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ کل کے کل فرشتے رافت و راحت کے ہیں، اور جس کو وہ پسند کر لیتے ہیں اس سے وہ مصاحبہ کرتے ہیں۔ پھر آئیے اس سے قطع نظر صاحب تفسیر ابن کثیر نے صفحہ 533 جلد 4 میں مزید اور 2 روایتوں کو نقل کیا ہے۔ وقال سفیان ثوری بلغنی عن مجاہد لیلۃ القدر خیر من الف شہر قال عملها صیامها وقیامها خیر من الف شہر۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ خبر مجھے مجاہد سے پہنچی ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اس رات کا ہر نیک عمل، اس کا روزہ اور اس میں عبادت کے لیے قیام کرے گا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں تیاری کرنا شب قدر کے لیے، اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس رات میں دعا و استغفار کرنا، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و فکر کرنا، اس رات میں گریہ و زاری کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کے سب عمل کار خیر میں آتے ہیں۔ پھر معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ سب کے سب عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دگنا اور تگنا کر دے رہا ہے، اس کا ثواب بڑھا دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دے رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر آئیے اور ایک روایت میں آیا ان شیبہ فی قولہ تعالی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر قال تسلیم الملائکہ لیلۃ القدر علی اہل المساجد حتی یطلع الفجر۔ یہ کہ شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے کلام میں اس کے ہر کام میں سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور کہا کہ ملائکہ سلامتی کے ساتھ ان بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں جس کو وہ پسند کر لیتے ہیں، اور کل کے کل راحت و رافت کے فرشتے اس کرۂ ارض پر نزول فرماتے ہیں۔ پھر آئیے غور طلب امر یہ ہے کہ اتنی متبرک رات، اور وہ بھی مسلمانوں سے قیامت تک پوشیدہ کر دی گئی، اور تمام مسلمانوں کو اس کی تلاش پر گامزن کر دیا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس حدیث کو سماعت کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان عبادہ ابن الصامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرانی بلیلۃ القدر فطلعها رجلان من المسلمین فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فطلعه فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خیر لکم فالتمسوها وسابعتی وخامستی۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 236 مطبوع۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باہر تشریف لائے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ خبر دیں ہم کو شب قدر کی۔ پس جھگڑے 2 شخص مسلمانوں میں سے، پس فرمایا حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلا تھا کہ خبر دوں تم کو شب قدر کی، پس جھگڑا فلاں اور فلاں نے، پس اٹھا لی گئی پہچان قدر کی، اور شاید کہ اس میں کوئی بہتری ہو تمہارے لیے، پس تلاش کرو اس کو 29ویں اور 27ویں اور 25ویں تاریخوں میں۔ اب آئیے
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امت مسلمہ قیامت تک اس کار خیر سے محروم اور تذبذب کا شکار رہے گی؟ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجیے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس سے قطع نظر صاحب تفسیر ابن کثیر نے صفحہ 533 جلد 4 پر انہوں نے ایک روایت قلم کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَأَنِّي أُنْسَيْتُهَا وَأَنْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو کس رات میں ہے، آپ نے دیکھا، پھر وہ رات کون سی تھی بلا دی گئی۔ رمضان کی عشرہ اواخر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ پھر آئیے دوسری حدیث میں اس امر پر وہ دلالت کرتی ہے کہ آپ نے امت کی یہ کہہ کر تسلی فرما دی کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو۔ پھر آئیے حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو احادیث کو اگر ہم سماعت کرتے ہیں تو ہم پر حیرت انگیز انشکافات رونما ہوں گے، جس میں نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کے دن خسوہ نامی اونٹنی پر آپ سوار تھے اور آپ نے یوں مسلمانوں کی جماعت سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، اشیۃ العلومات جلد 4 صفحہ 690 مطبوعہ۔ اے لوگوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ جا رہا ہوں کہ جس سے تم اگر تمسک کرو گے، یعنی کہ پکڑے رہو گے، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ چیز کتاب اللہ اور اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اور کتاب اللہ سے قرآن مجید مراد ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اگر اس بات پر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ امت مسلمہ کو یہ ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ کیف تہلک امتنا فی اولھا والمہدی وسطھا وعیسیٰ ابن مریم فی آخرھا ولکن بین ذالک۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے پہلے ہلاکت سے، گمراہی سے بچانے کے لیے میں ہوں، اور اس کے آخری زمانے میں عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ بھی میری طرح امت کو گمراہی سے، ہلاکت سے بچانے والے ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی ہم دونوں کی طرح امت کو ہلاکت سے، گمراہی سے بچائیں گے، اور ان دونوں کے بیچ میں غیر مستقیم کی جماعت ہوں گی جو ان کو نہیں مانیں گے۔ عیسیٰ وہ مہدی کو تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میں ان سے نہیں ہوں، تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو اشارہ مل رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی طرف حضور پاک علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی قصبے میں
لوگوں کو یعنی اپنے اصحاب کو ان الفاظ میں خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول فاوجب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اشیۃ اللمات جلد 4 صفحہ 686 مطبوعہ کی روایت ہے۔ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی قصبے میں مسلمانوں کی جماعت سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو خبردار، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا خاصد میرے پاس آ جائے، میں اس کے بلاوے پر اس کو قبول کرتے ہوئے لبیک کہوں۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جن میں سے پہلے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں نور بھی ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر کتاب اللہ پر عمل کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ تاکیداً بیان فرمایا۔ جب تاکیداً آپ بیان فرماتے ہیں تو کسی خاص شخصیت کی طرف آپ کا اشارہ ہو رہا ہے۔ اہل بیت میں ایسی شخصیت آنے والی ہے جو خلیفۃ اللہ ہے، معمور من اللہ ہے، خاتم حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف حضور پاک علیہ السلام اشارہ فرماتے ہوئے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک تو قرآن مجید سے تمسک کرو، اس کو تھامے رہو، اس کو پکڑے رہو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھرانے میں میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں، میرے گھرانے میں میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں، میرے گھرانے میں میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اشارتاً یہ بیان فرمایا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تم طرف لبیک کہو جبکہ وہ اس دنیا میں مبعوث کر چکے ہو۔ فبایو ولو حب نصر ثم خرج خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں برف کے پہاڑوں پر رینگتے ہوئے جانا پڑے تو تم رینگتے ہوئے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر تم بیعت کرو۔ اتنی تاکید کسی کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے لیلۃ القدر کا تعین ستاویسویں شب کو ہی کیوں آپ نے قرار دیا؟ تو ایک تو قرآن مجید کی لیلۃ القدر کی آیت مبارکہ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں 30 الفاظ ہیں، 30 حروف ہیں، اور 27واں لفظ ہیا کا ہے، یہی رات۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود واضح فرما رہا ہے، اور 3 مقامات پر لیلۃ القدر بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو 3 کو 9 سے اگر ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتا ہے۔ جب 27 بن رہا ہے تو شب قدر ہی جو مل رہی ہے حضرت امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے ادا فرمائی 27ویں شب کو، تو وہی شب قدر ہے۔ آج علماء
تحقیق کر کر یہ بتا رہے ہیں کہ اصل شب قدر تو 27ویں شب کو ہے، مان رہے ہیں۔ پھر تلاش پر لوگوں کو بھی تذبذب کے عالم میں رکھ دیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ واضح فرما دیا، یہی رات، ہیا کے معنی یہی کے آتے ہیں، ہیا کے جو لفظ ہے وہ 27واں لفظ ہے، یعنی کہ 27ویں شب میں ہی شب قدر ہے۔ اب معلوم کیا ہو رہا ہے؟ واضح ہو رہا ہے کہ شب قدر 27ویں شب میں ہے۔ پھر آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب شب قدر کی نماز ادا کیے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت، بس حضرت ہما زمان از فرمان حق تعالی بیرون آمد، بانگ نماز گوئند ہما مردان و زنان را جمع کردہ، خود امام شد 2 رکعت نماز دوگانہ لیلۃ القدر قرات شد، با آواز بلند خوانند ادا کردن۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ستاویسویں شب کو اٹھے رات میں 2 بجے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سی رات ہے؟ تو لوگوں نے بیان فرمایا 27ویں شب رمضان المبارک ہے، اس کی رات ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جمع کیا، پھر آپ نے اذان دینے لگائی۔ اذان کے ساتھ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 4 رکعت سنت ادا کی، عشاء کی، اس کے بعد پھر 4 رکعت عشاء کی فرض ادا کی باجماعت بآواز بلند، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد لیلۃ القدر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، پھر لیلۃ القدر دوگانہ لیلۃ القدر ادا فرمانے کے بعد وتر الواجب کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس رات میں شب قدر کا تعین فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ یہی رات 27ویں شب ہے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب قدر فرض ہم پر کیسے ہوئی، غور و فکر کرتے ہیں اس بات پر اگر ہم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو پنجگانہ نمازیں ہیں وہ پنجگانہ نمازیں شکرانے کے طور پر ہر نبی نے ادا کی ہے۔ جب ہر نبی نے شکرانے کے طور پر ادا کی ہے، اگر غنیت الطالبین کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غنیت الطالبین میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں وہ اصل میں امت پر جو فرض کی گئی ہے وہ شکرانے کے طور پر ادا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اس کو فرض فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی 2 رکعت شکرانے کے طور پر، وہ امت کے اوپر فرض ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو اس وقت 4 رکعت آپ نے ادا فرمائی، تو اس وقت عرفاء یہ بیان کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی شکرانے کے طور پر، وہ ہم پر واجب فرض ہو گئی۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ادا فرمائی، جو فرعون سے آپ کو، جب اس کی جماعت سے آپ کو نجات ملی اس وقت آپ نے ادا فرمائی شکرانے کے طور پر 3 رکعت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر فرض فرما دیا۔ پھر عشاء کی نماز امت مسلمہ پر ایسی فرض ہوئی جیسا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے، جب کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ان کی قوم نے بیان کیا، جیسا کہ
حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کے لیے من و سلوہ آسمان سے دسترخوان اترا تھا، اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو دعا کر کے ہمارے لیے بھی دسترخوان کو نازل کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد دسترخوان آسمان سے نزول ہوا تو دسترخوان پر آخری کھانا آپ نے کھایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے پھر آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی تو وہ عشاء کی ہم پر فرض ہو گئی۔ پھر آئیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر، تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، جبکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، اسلام ابھی شروع نہیں ہوا تھا، دین اسلام کو تبلیغ اس کی شروع نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے 2 رکعت نماز حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر آپ نے ادا فرمائی ہے۔ وہ 2 رکعت کیسے ضائع ہوتی؟ ہر نبی کی نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر فرض فرمایا، اور 5 گانہ نمازیں جو انبیاء علیہم السلام نے شکرانے کے طور پر ادا فرمائی تھی، وہ شکرانے کے طور پر جو نمازیں ان لوگوں نے پڑھی، اس نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر فرض فرمایا۔ پھر اس کے بعد تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو نماز ادا فرمائی تھی، وہ 2 رکعت نماز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی، وہ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ضائع جانے دیتا؟ اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ان کی امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری نبی کی نماز کو جو آپ نے پڑھی تھی، وہ نماز جو اسلام ابھی شروع نہیں ہوا تھا، جبکہ ابھی ابتدائی دور تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، وہ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ضائع جانے دیتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نماز کو ہم پر فرض فرمایا۔ پھر آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے شب قدر کی نماز ادا فرمائی یا نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا، اشد العلومات جلد صفحہ 545 پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جمی اہلہ و نسائہ والناس وقام بنا حد خشینا ان یقوم تنا الفلاح قال ما الفلاح قال سحور ثم لم یقم بنا بقیہ الشہور۔ حدیث مبارکہ میں آیا، اشد العلومات میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھر والوں کو اور تمام عورتوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز پڑھائی، یہاں تک کہ سحری فوت ہو جانے کا خوف ہو گیا، ہمیں ڈر ہونے لگا کہ ہماری سحری فوت ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھائی؟ وہ شب قدر کی نماز تھی۔ جیسا کہ ہم مہدوی نماز ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ سحری کا ٹائم آ جاتا ہے، 2 بجے نماز شروع ہوتی ہے تو 3 پونے 3 تک ہماری نماز ہوتی ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اسی سنت مبارکہ کو ہم زندہ و جاوید رکھتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی جو نماز آپ نے ادا فرمائی تھی اس کو زندہ و جاوید رکھتے ہوئے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں وہ نماز ہم کو ملی، اور ہم 27 شب میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر آئیے، ایک اعتراض یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز
कैसे फ़र्ज करार पाती है। तो मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से जिनके जहनों में ये सवाल गश्त कर रहा है कि शब कदर की नमाज कैसे फ़र्ज है, तो मैं बताऊं उनको कि जुमे की नमाज जो वाजिब है वो नमाज हम पर वाजिब कैसे हुई। वाजिब और फ़र्ज में कोई इस्तिलाही फ़र्क हमें नहीं आता नज़र, तो मालूम क्या हो रहा है। इसके बाद अगर हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ये बयान फरमाती है कि मेरे पास वितर की नमाज वाजिब नहीं है बल्कि फ़र्ज है। हदीस मुबारका में आया तो फ़र्ज एक और एक वो नमाज हो गई, फिर दो ईदैन की नमाज है वो वाजिब है, वो भी हम पर फ़र्ज के लुज़ूम में आती है। तो मालूम क्या हो रहा है कि फिर ये नमाज़ें कहाँ से फ़र्ज हो गई, तो मालूम यही हो रहा है कि सब के सब नमाज़ें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का शुक्राना है वो उन लोगों ने अदा फरमाया। हज़रत इमामुना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने और 2 रकत नमाज अदा फरमाई तो वो हम पर फ़र्ज हो गई, तो हम फ़र्ज की नीयत से शब कदर की नमाज पढ़ते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिर में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस शब कदर में हम तमाम लोगों को भरपूर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हम तमाम लोगों की इबादतों को, रियाजतों को, ज़िक्र व फ़िक्र को, खैर व खैरात को, ज़कात को, उशूर को, हमारे हर अमल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूलियत का जामा अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस शब कदर के सदक़े व तुफ़ैल में, जुम्मतुल विदा के सदक़े व तुफ़ैल में और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सदक़े व तुफ़ैल में इस वबा को, जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जड़ पेड़ से ख़त्म कर डाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक हम तमाम लोगों को मुत्तकी परहेज़गार नमाजी बनाकर जा रहा है, साल भर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इसी तरीके से मुत्तकी परहेज़गार और नमाजी बनकर हमारे दिलों को हम सर्व करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को ईमान पर ज़िंदा रखते हुए ईमान पर हमारा खातिमा बिल खैर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों की आने वाली नस्लों को ता क़यामत तक महदवियत पर दायम व कायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमसे अगर नाराज़ तू है तो तू, तेरी ज़ात रहमान की है, तेरी ज़ात रहीम की है, तू करम करने वाला है, तू फजल करने वाला है, तेरी ज़ात समीउन बसीर की है, तू देखने वाला है, तू सुनने वाला है, अपने बंदों के दिलों के हालों से तू वाकिफ़ है। हम तेरे बारगाह में गिड़गिड़ा कर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ कर रहे हैं कि या बारी ताला हमारे गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। हमसे अगर गुनाह सरजद हुए हैं तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर अपने दरों को हम पर कभी भी बंद मत कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमेशा हमेशा अपने दरों को हम पर खुला रखे, हमारे ऊपर रहमतों के दरवाज़ों को खुला रखे, शफ़क़तों के दरवाज़ों को खुला रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारी आने वाली नस्लों को ता क़यामत तक ज़ाकिर व शाकिर बनाकर ज़िंदा रखे और ईमान पर खातिमा बिल खैर करे। इस दारे दुनिया में और आखिरत में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। हम में जितने भी गुजर चुके हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ख़बरों को कुशादा कर डाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी ख़बरों में जन्नत फिरदौस की खिड़की को खोल डाले और उनकी लहद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम खुद अपने दीदार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मुशर्रफ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा डाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का वक्त है तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, रो कर, आह व बुका करके अपने जानिमाज़ को अपने आंसुओं से भिगो कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों की इबादतों को, रोज़ों को और नमाज़ों को और ये जुम्मतुल विदा की नमाज को कबूलियत का जामा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।